अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। पिछले कुछ दिनों में यकीनन पाकिस्तानी मईशत में और पाकिस्तानी सियासत में दोनों में तब्दीलियाँ रोनुमा होते हुए पाकिस्तान ने देखी। एक तरफ पाकिस्तानी सियासत में इंतखाबात के हवाले से हलचल ज़रूर हुई। मुस्लिम लीग नून को प्रोएक्टिवली हमने देखा कि न सिर्फ जलसे जुलूस किए जा रहे हैं बल्कि जो बयानिया कुछ रोज़ पहले तक एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एहतसाब का बयानिया था जो कि इंतकाम की सियासत की याद दिला रहा था वो यकसर तब्दील हुआ और अब उसका फोकस दहशत गर्दी का खात्मा और मईशत की बेहतरी हो चुका है। यकीनन बैरून खाना ज़रूर देखा जा रहा है कि मामलात कुछ तब्दील हुए हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत नवाज शरीफ साहब ने भी कुछ पॉलिसीज़ में यू टर्न ले लिया है और अब मुमकिन तौर पर क्या बयानिया मुस्लिम लीग नून का हो सकता है ये वाज़े होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अब ये भी देखना होगा कि आया अवाम में वो बयानिया मकबूल भी होता है या फिर नहीं। दूसरी तरफ मईशत के हवाले से कुछ अच्छी खबरें रहीं। यकीनन पाकिस्तानी रुपए को जो इस्तेहकाम मिला है उसके तवस्सुत से सितंबर का महीना पाकिस्तानी रुपए के लिए इसलिए भी अच्छा रहा कि पाकिस्तानी रुपया नंबर 1 पोजीशन पर रहा इस्तेहकाम के हवाले से। लेकिन अब देखना यह है कि जो क्रैकडाउन किया जा रहा है डॉलर्स माफिया के खिलाफ और दीगर मनी एक्सचेंजेस और इस किस्म के सेक्टर्स के ऊपर, आया ये क्रैकडाउन जारी भी रहता है या फिर नहीं। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में दीगर जो जमातें हैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका सियासी मुस्तकबिल अभी तक वाज़े नहीं है। इन तमाम इशूज़ के ऊपर प्रोग्राम में एक एक करके बात करेंगे और प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में इस हवाले से बात करने के लिए सीजन पॉलिटिशियन और नहायत ही सीनियर सियासतदान जो कि यकीनन पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से न सिर्फ जाने जाते हैं बल्कि जो चेंजेस भी हो रही होती हैं इस्टेब्लिशमेंट के तवस्सुत से इसके ऊपर भी अपनी बड़ी वाज़े पॉलिसी और तर्ज बयान रखते हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर पहले तो बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर आपकी शख्सियत ऐसी है कि बंदा जो है वो मरूब हो जाता है और मैं यही सोच रही हूँ कि बात कहाँ से शुरू करूँ। लेकिन सबसे पहले तो बजाय इसके कि मैं आपकी पॉलिटिकल पार्टी पर जाऊँ उस पर तो मैं बात करूँगी। सर ये जो अभी इस वक्त बज़ाहिर सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है नून लीग, इनके बयानी में पिछले एक हफ्ते में कोई 6-7 मरतबा तब्दीली आई। आपको क्या लगता है कंफ्यूज है या इंस्ट्रक्शन कुछ और आ रही हैं या म्यूचुअली डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आखिर हो क्या रहा है इनके साथ? जी बिल्कुल वाज़ह तौर पे जो उनकी पार्टी की सोच है और जो मियां नवाज शरीफ साहब की सोच है उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट है। जो 16 महीने हुकूमत रही उस हुकूमत में जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब जो गुफ्तगू करते रहे, जो उनकी प्रेफरेंस रही और बरमला उस बात का इजहार भी करते रहे कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ मेरे पुराने तल्लुकात हैं, वो मुझे अपना समझते हैं। अगर पुल का इफ्तिताह करने जाएं तो वहाँ पर भी वो आर्मी चीफ की मददसराई करते हैं। बिल्कुल। तो उनका जो सोचने का अंदाज है वो बड़ा मुख्तलिफ है उनके भाई से। उनके भाई का हम पॉलिटिकल कैरियर देखें मियां नवाज शरीफ साहब का, तो वो मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा। फिर उसके बाद जब भी वो हुकूमत में आए उनकी सिविलियन सुप्रीमेसी के हवाले से एक पोजीशन रही है और जो भी उस वक्त के आर्मी चीफ्स थे उनके साथ इस ज़िमन में उनकी नहीं बन सकी। ठीक, तो ये एक सोच का इख्तलाफ तो है। अब सारी पॉलिटिकल पार्टी उनकी ये समझती है कि अगर हमने दोबारा इक़्तिदार में आना है शहबाज शरीफ साहब समेत तो हमें बैसाखियाँ चाहिए होंगी। अवाम के अंदर उनका कोई बयानिया नहीं, अवाम के अंदर उनकी कोई पजीराई नहीं। अब वो बैसाखियों की तलाश में है और इस सूरत हाल में वो नहीं चाहते कि इस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ करें और अपने हुकूमत में दोबारा आने के जो चांसेस हैं उनको मखदूश करें। इसीलिए वो जब मियां नवाज शरीफ साहब ने इन 5 हज़रात का नाम लिया तो शहबाज साहब भागे भागे वहाँ पर गए, सारी पार्टी उनके पास वहाँ पर गई और फिर उनको अपना मौक़िफ़ तब्दील करने पे मजबूर किया और आखिर में उन्होंने कहा कि मैं इन 5 लोगों की बजाय अल्लाह पे छोड़ता हूँ। सर लेकिन अब अजीब सी बात है, एक महीना नून लीग की पूरी लीडरशिप लंदन में रही और जब शहबाज शरीफ साहब आते हैं उसके फौरी बाद मियां साहब ये बात करते हैं तो एक महीना फिर किस चीज़ के ऊपर डिस्कशन होती रही? मतलब वो इस बात पे बात नहीं कर सके कि हमें किसका एहतसाब करना है किसका नहीं करना, और वो वापस आते हैं और फिर 2 दिन बाद उनको जाकर समझाना पड़ता है। मतलब ये समझ से बात है। ये उस एक महीने की गुफ्तगू का ही नतीजा हो कि जिसमें वो एक बयानिया की तलाश में है, मुस्लिम लीग नून एक बयानिया की तलाश में है, क्योंकि 16 महीने की जो हुकूमत का बोझ है उसने उनके पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। 2 नून लीग के बयानिए थे, एक वोट को इज्जत दो और दूसरा था कि ये जब भी हुकूमत में आते हैं तो ये एक अच्छी गवर्नेंस करते हैं, बिल्कुल और पंजाब को वो एक रोल मॉडल के तौर पे पेश करते थे। ये उनके दोनों बयानिए जो है शहबाज शरीफ साहब की 16 महीने की 14 महीने की हुकूमत ने दोनों बयानियों को धूल चटा दी। तो एक महीना बैठ के वो यही सोचो विचार करते रहे कि लोगों के पास हम क्या बयानियां लेके जाएं, लेकिन उस बयानी को भी फिर रिवर्स कर दिया। और फिर एक महीना सोचो विचार के बाद शायद उन्होंने ये बयानिया तैयार किया हो कि जी ये 5 हज़रात थे और इन 5 हज़रात के खिलाफ हम मैदान में निकलेंगे, ये सोचे समझे बगैर
کہ اس وقت جو لوگوں کے ایشوز ہیں سنم، میرے خیال میں 2008 کا جو الیکشن تھا نا وہ بی بی کی شہادت پر ہوا، 2013 کا الیکشن بجلی پر ہوا، 2018 کا الیکشن کرپشن پہ ہوا، اور 2023 یا 2024 کا الیکشن جب بھی ہوگا وہ مہنگائی پر ہوگا. صحیح. لوگوں کی حالت اس وقت بہت پتلی ہے، اور لوگ اپنا یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ انہوں نے اپنے محدود وسائل میں، محدود بجٹ میں مہینہ کس طرح گزارنا ہے، ہفتہ کیسے گزارنا ہے، لوگوں کی دن کیسے گزارنا ہے، یہ لوگوں کی حالت ہے. اور یہاں پر یہ بڑے بڑے بیانیے تیار کیے جا رہے ہیں، تو وہ اس بیانیے کی اور جماعت کے اندر جو طاقت تھی وہ تو ایک دن کے اندر ایکسپوز ہو گئی. اچھا، لیکن اب اگر ہم بات کریں کہ ان کی پولیٹکس میں اگر مریم صاحبہ ہیں جو ان کا بظاہر جماعت کا فیوچر بھی ہیں، وہ پچھلے ویکنڈ پہ بڑی ایکٹیو رہی، انہوں نے کچھ گیدرنگز بھی کی، لیکن کچھ ناقدین کی یہ رائے کہ وہ سکسیسفل شوز نہیں رہے ان کے، جو کہ نون لیگ سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 16 ماہ میں کر کے گئے اس کا خمیازہ تو نون لیگ اکیلے ہی بھگت رہی ہے. اس کا خمیازہ ان تمام جماعتوں کو بھگتنا پڑے گا. دیکھیں، پیپلز پارٹی کی پنجاب میں اگر مقبولیت نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں نہیں ہے، تو یہ 16 مہینے اس کے پیچھے ہیں. پھر اگر مسلم لیگ نون کی نہیں ہے تو یہ 16 مہینے اس کے پیچھے ہیں. اگر مولانا صاحب کی اب خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان کے کچھ حصوں میں اگر مقبولیت نہیں رہ گئی تو اس کے پیچھے یہ 16 مہینے کی حکومت ہے. اب لوگ تو یہ سوچ رہے ہیں سنا کہ سیاست ساری ہمارے نام پہ ہوتی ہے. 3 سال میں پچھلے ہر جماعت حکومت میں رہی. پیپلز پارٹی حکومت میں رہی، نون لیگ حکومت میں رہی، تحریک انصاف حکومت میں رہی، جے یو آئی حکومت میں رہی، ایم کیو ایم حکومت میں رہی، اے این پی حکومت میں رہی. آپ نام لیں کسی بھی جماعت کا تو وہ پاکستان میں پچھلے 3 سالوں میں حکومت میں رہی ہے. صحیح. لیکن ڈیلیوری کہاں ہے؟ ان جماعتوں کے لیڈران کے اپنے مسائل تو ختم ہو گئے کہ جن کے اکاؤنٹس فریز تھے وہ ڈی فریز ہو گئے، جو جن کے نام پہ ای سی ایل میں وہ تو نکل گئے، ان کے اوپر جو مقدمے تھے وہ تو ختم ہو گئے. لیکن وہ نیب کیسز تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یار ہمارے مسائل کہاں حل ہوئے؟ اپنے مسائل تو انہوں نے حل کر لیے. اچھا، لیکن اب ایشو یہ ہے کہ جو بھی پولیٹیکل سسٹم اب بنتا ہے انتخابات کے بعد، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی جماعتیں ریپیٹ ہوں گی. ہمارے پاس نئی جماعتیں تو ہیں نہیں. اب اگر یہی ریپیٹ ہوں گی تو پالیسیز تو پہلے بھی نہیں تھی، اب بھی نہیں ہوں گی، تو پھر الٹیمیٹ سولوشن تو اس کا کچھ نہیں ہے. جی، اور یہی المیہ ہے. ایک تو الیکشنز کے فری اینڈ فیئر ہونے پہ سنا بہت بڑا سوال ہے. اگر الیکشنز فری اینڈ فیئر نہ ہوئے، 2018 کی طرح ہوئے جس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یک جان یک قلب ہو کے عمران خان صاحب کو الیکشن جتایا، آر ٹی ایس فیل کیا، اس کے نتیجے میں باقی جماعتیں آرام سے تو نہیں بیٹھ گئیں، انہوں نے عمران خان صاحب کو حکومت نہیں کرنے دی. تو پہلی چیز یہ کہ اگر یہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہ ہوئے تو جو بھی حکومت میں آئے گا اور اس کی جو بھی اپوزیشن ہوگی وہ اس کو حکومت نہیں کرنے دے گی. سر انفارچونیٹلی کوئی بھی الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوتے ہمارے یہاں. نسبتاً فری اینڈ فیئر کی ہم بات کر سکتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ ہمیں بہتری کی خواہش تو رکھنی چاہیے. ہمارا اپنا ملک ہے، بہتری کی طرف تو لے کے جانا ہے. بالکل صحیح. دوسری بات یہ ہے، آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب اور ان کی تحریک انصاف باقی تمام جماعتوں کے مقابلے میں بہت پاپولر ہے. المیہ یہ ہے کہ ان کی پروگریس کے اوپر گفتگو نہیں ہو رہی، ان کی مظلومیت کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. سمپیتھی ووٹ ان کو اگر ہم ان کی پروگریس کے اوپر جائیں تو انہوں نے وعدہ کیا تھا 1 کروڑ نوکری کا، انہوں نے وعدہ کیا تھا 50 لاکھ گھروں کا، انہوں نے کہا تھا کہ میں قرضے نہیں لوں گا، ترجیح دوں گا خودکشی کو، انہوں نے کہا تھا کہ میں میرٹ کے اوپر ٹیم لاؤں گا، اور جب ٹیم سامنے لائے تو 12 کروڑ کا صوبہ انہوں نے بزدار صاحب کے حوالے کر دیا. خیبر پختونخوا انہوں نے محمود خان صاحب کے حوالے کر دیا. تو وہ ایشوز کا سر فہرست نہ ہونا یہ لوگوں کے لیے ایک سیاست سے بیزاری کا ایک بہت بڑا سبب بنتا جا رہا ہے. اچھا، لیکن اب سر آپ نے کہا ساری جماعتیں یہ کر رہی ہیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کیونکہ اب ہم کھل کر بات اگر کریں، اسٹیبلشمنٹ جب تک کسی جماعت کو سپورٹ نہیں کرتی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، پیپلز پارٹی بڑے عرصے سے کوشش کر رہی تھی اور ان کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ قریب ہوں گے اور کوئی فیوچر ہو سکتا ہے، ان کا نہیں ہو سکا. نون لیگ کو وہ اسپیس اب شاید مل رہا ہے. تو سر اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کا اثر نہیں ہوتا تو پھر تو پولیٹیکل پارٹی کا اقتدار میں آنا ویسے بھی پاکستان میں بڑا مشکل ہے. تو یہ تو ایک الٹیمیٹ ٹروتھ ہے نا، اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. کیوں ایکسیپٹ کر لیں جی ہم؟ کیا ان ایکسپیریمنٹس کے نتیجے میں میاں صاحب اگر بات کرتے ہیں کہ احتساب ہو تو ان کو 2 دن بعد چپ کروا دیا جاتا ہے. لیکن ہم یہ کیوں ایکسیپٹ کریں؟ اس لیے کہ اس ملک میں ہم نے 75 سالوں میں کون سے ایکسپیریمنٹس نہیں کیے. ہم نے ڈائریکٹ ڈکٹیٹرشپ بھی دیکھی، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہائبرڈ ایکسپیریمنٹس اس ملک میں ہوئے، پھر ہائبرڈ پلس بھی ہم نے دیکھا، پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ کوئی وزیر اعظم اپنی ٹرم پوری نہیں کر سکا. ہر وزیر اعظم اپنی ٹرم پوری کیے بغیر نکالا جاتا ہے. بالکل. میرے لیے ضروری تو یہ ہے کہ اگر میں اس کھیل میں ہوں تو میں عوام کی گڈ بکس میں رہوں، میں اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بکس میں نہ رہوں. وہ اگر صرف اپنے کام کے اوپر توجہ دیں، ججز انصاف کریں، اور ہماری جو ملٹری ایلیٹ ہے اگر وہ صرف اپنے کام پر توجہ دے تو ہمارے اس ملک کے اندر کوئی بگاڑ پیدا ہی نہ ہو. اب ہمارے ہاں جو صورتحال بن چکی ہے اس صورتحال میں ملک کا سروائیول ایٹ سٹیک ہے.
ہم مزید ایکسپیریمنٹس برداشت نہیں کر سکتے. کتنے ایکسپیریمنٹس کریں گے؟ ساتھ آپ نیبرہڈ میں دیکھیں انڈیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ہم بضد ہیں کہ ہمارا موازنہ افغانستان سے کیا جائے. ابھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ہفتہ پہلے ایک رپورٹ نکالی ہے, پورے جنوبی ایشیا کے 25 ممالک میں پاکستان باٹم 5 میں. سب سے کم گروتھ جو ہے 1.5% یہاں پر ہوگی, سب سے ہائیسٹ انفلیشن یہاں پر ہوگی 35%. بالکل. تو یہ جو لوگ 25 کروڑ آدمی جو کاسٹ پے کر رہا ہے, یہ کاسٹ تو حکمران طبقہ جس کے اندر ہماری جوڈیشری شامل ہے, سیاستدان شامل ہے, میڈیا شامل ہے, انڈسٹریلسٹ شامل ہے, ملٹری ایلیٹ شامل ہے, ان سب کی آپس کے اقتدار کی رسا کشی اور لڑائی کی کاسٹ پے کر رہا ہے. ہمارا ان لوگوں کی طرف تو کوئی. اور اب دیکھیں, اب کوشچن یہ ہے کہ ہم آج اگر 25 کروڑ پہ کھڑے ہیں تو 10 سال بعد تو ہم 35 کروڑ پہ کھڑے ہوں گے. اس کی کوئی پلاننگ تو نہیں ہے. ان لوگوں کا حق ہے کہ انہیں بہتر تعلیم ملے, بہتر صحت کے مواقع ملے, انصاف ملے اس ملک میں. ہم کچھ بھی تو نہیں کر رہے. اس میں سے ایک سوال کی اجازت, تقریباً 90 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ نئے ایڈ ہوئے ہیں الیکشن کے لیے, ووٹ ڈالنے کے جو اہل ہوئے ہیں نا, بڑا نمبر. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس یوتھ موجود ہے. اگر میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی بات کروں تو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی بظاہر ایسی نہیں ہے ادر دین بلاول جن کے پاس ینگ لیڈرشپ ہو. آپ نے خود بھی کچھ مشروم پارٹیز کو دیکھا ہے جو بڑھ رہی ہیں, لیکن وہ پولیٹیکلی ہمیں ابھی بالکل ایکٹیو نظر نہیں آ رہی ہیں. جو ہونا چاہیے خود پرویز خٹک صاحب نے جو بنائی وہ بھی اس کی ابھی تک کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ انہوں نے کیا ڈائمنشنز رکھی ہیں. کیا آپ ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ویژن کے ساتھ اپنی پولیٹیکل پارٹی لے کے آ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ مسائل پہ تو بات ہوتی رہی ہے, لیکن کیا الٹیمیٹ سولوشن کسی کے پاس تو ہونا چاہیے؟ نہیں, آف کورس سولوشنز ہیں. اب دیکھیں, پہلی جو چیز ہے, آپ نے باقی جماعتوں کا بھی ذکر کیا, کیونکہ مجھے ان کی کوئی پروگریس نظر نہیں آ رہی. سب سے پہلی چیز ہے کریڈیبلٹی. اب جو 2 پولیٹیکل پارٹیز ابھر کے سامنے آئی ہیں, اگر آپ کے اوپر ایک ہیوی پرو اسٹیبلشمنٹ سٹیمپ ہوگی تو لوگوں نے آپ کو قبول نہیں کرنا. یہ طے ہے پاکستان میں. تیسری بات کہ جو مسائل ہیں وہ تو ہم سب کو پتہ ہے, سولوشنز کیا ہے. اور المیہ یہ ہے سنا کہ ہمیں سولوشنز کا بھی علم ہے, ان سولوشنز کو امپلیمنٹ کرنے کی ہمارے اندر ول نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے, نیک نیتی نہیں ہے. فار ایگزامپل 1000 ارب روپیہ ہم سال کا سکھ یونٹس میں پھینک دیتے ہیں. اگر آپ ان کے ملازمین کو گھر بیٹھے تنخواہ بھی دیتے رہے نا, تو آپ کا جو سیلری کا جو پے چیک ہے وہ 15 ارب سے اوپر نہیں ہے, لیکن 1000 ارب روپے آپ سال کا ضائع کر دیتے ہیں. کوئی جماعت پرائیویٹائزیشن میں اس لیے انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ یار کہ یہ چند ہزار لوگوں کی جو نوکریاں ہیں وہ اسٹیک پر لگ جائیں گی تو ہم کیسے پھر الیکشن. آپ کو سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. ملک ایسی جگہ پر پہنچ گیا ہے. بیوروکریسی کی آپ کو ریفارمز کرنی پڑیں گی. اس کے اندر وہی انگریز کا دیا ہوا سسٹم آج چل رہا ہے, جنرلائزڈ بیوروکریٹک سروسز, کہ آج ایک صاحب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے سیکرٹری ہیں, کل کو وہ زراعت کے ہیں, تیسرے دن ان کو آپ آئی ٹی میں بٹھا دیں. یہ دنیا اس وقت اسپیشلائزڈ لوگوں کی ہے. آپ کو یہ چینج کرنا پڑے گا, نظام انصاف ٹھیک کرنا پڑے گا, آپ کو اپنے خرچے کم کرنے پڑیں گے, آمدن بڑھانی پڑے گی. آپ خرچے کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ جس طریقے سے یہاں پر غیر ملکی دورے کیے جاتے ہیں, جس طریقے سے ہم, اور میں اس نظام کا حصہ 16 ماہ کی حکومت تھی, 75 لوگ تھے ان کی کیبنٹ میں, سب کو پتہ ہے. لیکن اب ایشو وہی ہے, میں واپس اسی بات پہ آتی ہوں کہ اگر آپ کی اپنی پولیٹیکل پارٹی بھی آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ تمام چیزیں باقی جماعتوں کے منشور کا بھی حصہ ہوں گی, لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکے. آپ کس ویژن کے تحت یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اوبویسلی آپ کا بھی حصہ ہوں گی, لیکن آپ اس کو امپلیمنٹ کیسے کروائیں گے جب باقی نہیں کر سکتے؟ دیکھیں, وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا. سب سے پہلی چیز ہے اس میں مینڈیٹ. اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ گفتگو ٹھیک کر رہے ہیں, ان کا کردار ٹھیک ہے, اور وہ ہمیں ترجیح دیتے ہیں باقی پولیٹیکل پارٹیز پہ, تو یہ تو تبھی ممکن ہوگا. ہم اپنی جو گفتگو ہے, لوگوں کی توجہ تو اس جانب, چاہے الیکشنز کے اندر جو بھی رزلٹ نکلے, ہم تو اپنی گفتگو کے ذریعے لوگوں کی توجہ دلا سکتے ہیں نا جناب, کہ یہ آپ کے حقوق ہیں, یہ آپ کا حق ہے, یہ آپ کو ملنا چاہیے, دنیا کہاں جا رہی ہے اور آپ کا ملک کہاں ہے. اور پھر جو باقی جماعتوں کی پروگریس ہے, لوگ ان ساروں سے بھی مایوس ہیں, اور لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک جماعت ایسی ہو. میرے خیال میں گنجائش موجود ہے, تو وہ ہم ایکسپلور کریں گے, دکان کھولیں گے تو لوگ اس کے پاس آئیں گے نا سودا خریدنے کے لیے. لیکن سر, کیا آپ الیکشن سے پہلے یہ سب کرنا چاہتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن گزر جائے اور اس کے بعد آپ اپنی پارٹی کی بنیاد رکھیں؟ یہ اس چیز کے اوپر ڈیبیٹ جاری ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا موقف تو یہ ہے کہ الیکشنوں سے پہلے کر لینا چاہیے, اس میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. اب پتہ نہیں واللہ عالم الیکشنز کب ہوتے ہیں, ہوتے بھی ہیں. ڈاؤٹ فل ہیں کیونکہ اب آج سیکنڈ ٹائم مولانا صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ جنوری میں الیکشن جو ہے وہ کروانے کا فیصلہ درست نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں؟ اب دیکھیں نا, اب دکھ ہوا مولانا صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھ کے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ضروری ہی نہیں ہے, معیشت پہلے ٹھیک کریں. جی ہاں, کہ مولانا صاحب نے ایم آر ڈی کی تحریک کا حصہ رہے. مولانا صاحب مارشل لاء کے خلاف انہوں نے ایک لمبی طویل جیل کاٹی ہے, تقریباً 7 سال مولانا جیل میں رہے, ساری ان کے دورے ملا کے. آج مولانا صاحب کا یہ کہنا
کہ پہلے معیشت ٹھیک کرو اور پھر الیکشن کراؤ. مسئلہ صرف ایک ہے سنا, یہ ساری جماعتیں ان پاپولر ہیں, چاہے نون لیگ ہو چاہے مولانا صاحب ہو. ان کو پتہ ہے کہ لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے, ان کے اندر حوصلہ نہیں ہے لوگوں کو فیس کرنے کا, اور اب یہ الیکشن سے دائیں بائیں ہونے کے یہ راستے ڈھونڈ رہے ہیں. کیا آپ کی جماعت کا جو لانچ ہے وہ شاید خاقان صاحب کے آنے سے جڑا ہے؟ کیونکہ یہ بھی خبریں رہی کہ اگر وہ آئیں گے تو جماعت بنے گی ورنہ نہیں بنے گی. سنا اگر میرا سٹیچر ہوتا نا, میرا قد کاٹ تو ہے, ٹھیک ہے, موٹاپا بھی ہے, قد بھی ہے, لیکن سیاسی قد کاٹ نہیں ہے. اچھا, اگر میرا سیاسی قد کاٹ ہوتا نا تو یہ اپرچونٹی ہے, یہ ایک ان نون کے اندر ایک اپنی ایک خوبصورتی ہے کہ آپ بس ٹرائی کرتے ہیں اور پھر اللہ پہ چھوڑتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں. میں اتنا نہ سوچتا. شاہد خاقان صاحب کا سٹیچر ہے, پورے پاکستان میں وہ ویل نون ہے, ایک اچھی ان کی شخصیت ہے, کام کا تجربہ ہے, وزیر اعظم رہے ہیں, ایشوز کو جانتے ہیں, ان ڈیپتھ طریقے سے جانتے ہیں. ریفارمز کے اوپر ہم نے بڑی گفتگو کی ہے, مفتاح صاحب ہو گئے اور ہمارے دیگر دوست باقی صوبوں میں, اور ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. ہوا میں باتیں نہیں کی. ان کا ایک سٹیچر ہے. نہیں وہ اس وجہ سے نہیں آنا چاہ رہے ہیں یا وہ اس وجہ سے ٹائم لے رہے ہیں؟ نہیں, وہ ابھی سوچ رہے ہیں, وہ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ گنجائش موجود ہے. وہ اپنے رفقا سے مشورہ کر رہے ہیں, اپنے خاندان سے مشورہ کر رہے ہیں, اور میرے خیال سے بہت جلد وہ فیصلہ کر لیں گے انہوں نے جو بھی کرنا ہے. اچھا فیصلہ ہوگا آپ کے لیے, ہوپ فلی, میں تو چاہتا ہوں کریں. اچھا, اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں اور کون کون سے لوگ ہیں جو آ سکتے ہیں؟ مطلب آپ نے اپروچ تو آلموسٹ کافی لوگوں کو کیا ہوگا. کافی لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے. بہت سے لوگ ہیں جو ڈسگرنٹلڈ ہیں اپنی ریسپیکٹو پولیٹیکل پارٹیز میں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز تو رہی ہی نہیں, یہ تو سیاسی قبیلے ہیں, کہ جو کسی ایک نے فیصلہ کر دیا قبیلے کے سربراہ نے تو سب پہ نافذ العمل ہوگا. لوگ پھر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یار ہماری جو سیاست ہم کر رہے ہیں یہ بھی میننگ لیس ہو گئی ہے. نہیں, لیکن سر کس صوبے کو زیادہ آپ نے فوکس کیا ہوا ہے یہ تو واضح ہوگا. آل اوور پاکستان جی, نہیں یقیناً ہوگا, لیکن کوئی ایک جگہ تو پنجاب, یعنی کس پولیٹیکل پارٹی کے اوپر زیادہ غضب ڈھائیں گے؟ اگر دیکھیں نا, پولیٹیکل پارٹی وفاقی ہونی چاہیے, اس کے اندر تمام صوبوں کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے, وفاق کی سیاست کو ترجیح ہونی چاہیے. ہم کو پروونشل پارٹی تو نہیں بنانا نہیں, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میجر تمام صوبوں میں کام کر رہے ہیں اور لوگ ہیں آپ کے پاس کہ آپ ہر صوبے سے کمپلیٹ بس گفت و شنید جاری ہے لوگوں کے ساتھ. ہر کسی کے اپنے خیالات ہیں, اپنے آرگومنٹس ہیں, ان میں دلیل بھی ہے, اور سب کے سامنے ہم اپنا موقف رکھ رہے ہیں. اور جب پھر ابتدا کریں گے, جو ہمارے دوست آ گئے 100 بسم اللہ سر آنکھوں پہ, اور جنہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم الیکشنز کے بعد آئیں گے, الیکشنز کے بعد آئیں, 100 بسم اللہ. چلیں, بہت بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. یقیناً ایک نئی پولیٹیکل پارٹی اگر پاکستانی حصہ بنتی ہے تو یہ کم از کم پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ضرور بہتر ہوگا, کیونکہ جب تک کمپٹیشن نہیں ہوتا کارکردگی بہتر نہیں ہوتی. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد اسی پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے کچھ اکانومی کی بھی چیلنجز ہیں, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں معیشت کے حوالے سے اچھی اور بری خبریں تقریباً ایک طرح سے دیکھا جانا چاہیے کہ مکس ہی سامنے آ رہی ہے, لیکن اس نگراں حکومت کو کسی چیز کا اکیلا مورد الزام ٹھہرانا بھی اس لیے درست نہیں ہوگا کہ جو ناقص پالیسیز ماضی میں نافذ کی جاتی رہیں, یقیناً اس کا خمیازہ نہ صرف عوام بلکہ اس وقت کی نگراں حکومت بھی بھگت رہی ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے انتخابات سے پہلے ہر جماعت ممکنہ طور پر کس بیانیے کے ساتھ انتخابی میدان میں اترتی ہے. اس حوالے سے سب سے دلچسپ صورتحال جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہے, کیونکہ پچھلے ایک ہفتے میں تواتر کے ساتھ کئی بیانیے لائے گئے اور اس کے بعد نکال دیے گئے. آیا وجہ کیا ہے؟ نون لیگ کی جو سیاست ہے اور جو سیاسی حکمت عملی ہے اس میں وجہ کس کے پاس اصل پاور ہے؟ کیا نواز شریف صاحب فیصلے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں, یا پھر وہ جو بیانیہ جو کہ عمومی طور پر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کہا جا سکتا ہے, کیا باقی نون لیگ کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہے؟ کیونکہ نون لیگ کے اندر سے بھی اس حوالے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اس وقت نون لیگ کو سخت موقف کے بجائے معیشت اور دیگر ایشوز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. تو جو یو ٹرن آیا ہے آخر ان کی پالیسیز میں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلمان عابد صاحب موجود ہیں. سلمان صاحب سے بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر یہ فرمائیے گا سب سے پہلے تو کہ نون لیگ کے حوالے سے بیانیہ ممکنہ طور پر پچھلے ہفتے یہ لگ رہا تھا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہے گا, کہ سابق آرمی چیف کا احتساب ہو, سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا ہو, سابق چیف جسٹس کا ہو, لیکن اب اچانک ہی اس میں تبدیلی کیوں آ گئی ہے سر؟ دیکھیے سنا, اگر آپ مسلم لیگ نون کی مجموعی پالیٹکس کو دیکھیں تو آپ کو ایک بات کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ مسلم لیگ بطور جماعت ایک مزاحمتی جماعت نہیں ہے. اس نے ساری زندگی جو سیاست کی ہے وہ مفاہمت کی سیاست کی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر سیاست کی ہے,
और इस्टेब्लिशमेंट को कभी उस तरह से चैलेंज नहीं किया। और जब उसने चैलेंज किया जनरल मुशर्रफ के दौर में, तो फिर उसकी बड़ी प्राइस भी पे करनी पड़ी थी। इस वक्त भी मुस्लिम लीग नून के अंदर ओवरऑल, जैसे आपने खुद कहा, एक तासुर ये पाया जाता है कि बाकायदा क्लैरिटी के साथ कि हमें किसी भी सूरत में इस्टेब्लिशमेंट से टकराव नहीं पैदा करना, हमें मफाहमत के साथ आगे चलना है। और यही वजह है कि जो शहबाज शरीफ ग्रुप है जो मफाहमत के साथ आगे बढ़ना चाहता है, उसमें ख्वाजा आसिफ है, बाकी लोग हैं, सरदार याद सादिक है, ये लोग ज्यादा डोमिनेट करते हैं उन लोगों के ऊपर जो मज़ामती सियासत करना चाहते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि अब मज़ामती सियासत अगर आपने करनी है तो मज़ामती सियासत तो इस वक्त इमरान खान कर रहा है जो जेल के अंदर मौजूद है, तो एंटी स्टैब्लिशमेंट स्टांस तो इस वक्त बज़ाहिर उसका नजर आता है। तो अगर आप भी एंटी स्टैब्लिशमेंट स्टांस के साथ सामने आते हैं तो फिर एस्टैब्लिशमेंट ना उनको सपोर्ट करेगी ना आपको सपोर्ट करेगी। तो उनको सपोर्ट हासिल करने के लिए वही नैरेटिव इख्तियार करना था जो एस्टैब्लिशमेंट का नैरेटिव था। यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब को पसपाई इख्तियार करनी पड़ी है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इस मामले में शहबाज शरीफ के साथ ज्यादातर सहूलत और फैसिलिटेशन जो की है नवाज शरीफ को कायल करने में, उसमें इसहाक डार का बड़ा बुनियादी किरदार है। इसहाक डार ने ही नवाज शरीफ साहब को समझाया है कि हमें इस वक्त मफाहमत के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि मज़ामती सियासत चलेगा नहीं। और मज़ामती सियासत जो है इस वक्त इमरान खान के कंट्रोल में है, हमें उसके मुकाबले में एस्टैब्लिशमेंट के साथ इंगेज करके आगे बढ़ना है। अब दूसरी बात यह है कि मुस्लिम जब नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान आते हैं तो वो क्या नैरेटिव इख्तियार करेंगे। अब वो ना एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव लेंगे, ना वो एंटी जुडिशरी नैरेटिव लेंगे, ना वो 1997 और 2013 की परफॉर्मेंस के ऊपर कुछ सुनेगा उनको। अब उनके सामने एक बड़ा चैलेंज ये है कि जो 2022 में उनको हुकूमत मिली है 16 माह की, उसकी परफॉर्मेंस भी लोग डिस्कस करेंगे ना। तो इसलिए उनको ज्यादा मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा जब उनके मुकाबले में इमरान खान साहब जो है वो एक और कॉन्टेक्स्ट में बैठे होंगे। अगर जेल के अंदर हुए तब भी और जेल से बाहर आए तो तब भी उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। और फिर मुस्लिम लीग नून का जो पूरी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है वो इस वक्त बेस करती है पंजाब में, वो सिर्फ पंजाब में रेलिवेंट है इस वक्त बाकी सूबों के मुकाबले में। और यहीं पर पीटीआई भी एक अच्छा खासा अपनी ताकत रखती है। अब ये देखना होगा कि जब इलेक्शन होते हैं तो पीटीआई को कितनी स्पेस मिलेगी इलेक्शन लड़ने की, फिर ये लेवल प्लेइंग फील्ड के तौर पे। तो मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब बाहर बैठ के जो कुछ सोच रहे हैं वो इतना आसान नहीं है यहाँ पर आके हालात का मुकाबला करना। यहाँ हालात बहुत बदले हुए हैं और शहबाज शरीफ साहब जो है उसमें से अपना रास्ता निकालेंगे ताकि एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो उनके मामला दुरुस्त हैं तो वो अपने लिए वजारत उज़्मा का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। अगर इमरान खान की एक्सेप्टेंस नहीं है तो फिर नवाज शरीफ साहब की भी एक्सेप्टेंस एस्टैब्लिशमेंट में उस तरह से नहीं हो सकती जिस तरह से बहुत से लोग यहाँ पे तज़किया करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, आपने ये बड़े पते की बात की है, क्योंकि कुछ लोग तो दबे लफ्जों कहते हैं, आपने खुल के कह दिया कि शहबाज शरीफ साहब ही मुमकिन तौर पर कैंडिडेट हो सकते हैं, क्योंकि अगर मरासिम की बात करें तो नवाज शरीफ साहब से बेहतर उनके मरासिम हैं। लेकिन बज़ाहिर तो लोगों को यही कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब कैंडिडेट होंगे। अब ये बड़ी दिलचस्प सी बात होगी कि नवाज शरीफ साहब इतने बयानिए बदलने के बाद भी और उसमें एक एग्रेशन भी, और फिर जाहिर सी बात है कि जो उनके साथ किया गया 2017 में वो भूले तो नहीं है कि किस तरह उनके साथ हुआ और उनको निकाला गया सिस्टम से। तो कैसे मुमकिन होगा कि उनको रिप्लेस करके अचानक ही शहबाज शरीफ साहब या ऐसी कोई फिगर जो कि एक्सेप्टेबल हो एस्टेब्लिशमेंट को भी, वो लाई जाए मेन स्ट्रीम में। लेकिन ना नवाज शरीफ साहब के पास ऑप्शन क्या है। अगर वो चैलेंज करते हैं तो वो अपनी पार्टी के अंदर ही लूजर होंगे, क्योंकि उनकी पार्टी इस वक्त किसी लड़ाई के मूड में नहीं है, ना वो कोई मुजामती सियासत करना चाहती है, वो तो मफाहमत के साथ आगे बढ़ना चाहती है ना। फिर नवाज शरीफ साहब की कोशिश ये भी है कि किसी तरीके से मरियम के लिए रास्ता निकाला जाए पंजाब की वजारत आला के कॉन्टेक्स्ट में, उसमें उनको कितनी कामयाबी मिलती है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इमरान खान साहब जो है जिनको उनको रास्ता क्या दिया जाता है बाहर निकलने का, मिलता भी है नहीं मिलता, ये भी डिटरमिन करेगा। तो आप देखिएगा, और मैं बार बार ये कहता हूं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून में से नवाज शरीफ साहब को जो सबसे बड़ा खतरा है वो शहबाज शरीफ की उसी मुफाहमती पॉलिसी के तहत के साथ है, क्योंकि वही मुफाहमती पॉलिसी शहबाज शरीफ को ऊपर लेके जाएगी और नवाज शरीफ को बैकफुट पे लेके जाएगी। लेकिन सलमान आबिद साहब, आप पंजाब में सर ये बताएगा कि आपने खुद कहा कि बयानिया इस वक्त नून लीग के पास बज़ाहिर कुछ नहीं है, तो ये जो मईशत की बात कर रहे हैं, अगले विजन की बात कर रहे हैं, फिर दहशतगर्दी के खिलाफ बात कर रहे हैं, पॉलिसीज़ की, इसके ऊपर क्या अवाम इनके पास आ सकेंगे? क्योंकि सर्वेस तो ये कहते हैं जो जुलाई में किए गए थे अनऑफिशियल, कि उसमें पीटीआई की सर स्ट्रेंथ और फेवरेटिज्म उनके हवाले से सॉफ्ट कॉर्नर ज्यादा है एज कम्पेयर टू नून लीग। नून लीग ने कोर वोटर खोया है क्या? देखिए ना, पहली बात यह है कि अगर ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब एक बड़ा रोड मैप लेके आ रहे हैं इकोनॉमिक की बहाली के हवाले से, मईशत की बहाली के हवाले से, तो फिर सवाल ये उठेगा ना कि उन्होंने अपने भाई की हुकूमत जो 16 माह की थी उनको ये सारे गुर क्यों नहीं बताए, वो मईशत में से मईशत की बेहतरी क्यों नहीं पैदा कर सके, लोगों को रिलीफ क्यों नहीं दे सके। तो ये सवाल तो नवाज शरीफ साहब के पास को उठेगा कि उनके जो भाई की हुकूमत है वो उनके लिए किस्म की बोझ भी है जिस वक्त वो आवाम में निकलेंगे, क्योंकि वोटर बहुत सख्त नाला है। वोटर देखिए इमरान खान से भी खुश नहीं था, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत रही है उसमें लोगों के ज्यादा रिजर्वेशन है।
اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے جو بہت بڑا ووٹ بینک جنریٹ کیا ہے وہ اگر کہیں پیپلز پارٹی کے ناراض لوگ ہیں تو اس میں مسلم لیگ نون کے لوگ بھی ناراض ہیں. آج اب اگر آپ مائک اٹھا کے لاہور شہر میں جائیں نا تو آپ کو ملے گا کہ جو مسلم لیگ نون کے بھی ہمدرد تھے ان کے اندر بھی بہت سی ریزرویشن پائی جاتی ہیں اس وقت پی ایم ایل این کی پالیٹکس پہ. تو اس لیے ووٹ بینک تو کم ہوا ہے نواز شریف صاحب کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو یہ ووٹ بینک بحال ہوگا. تو اب نواز شریف اس ووٹ بینک کو بحال کرنے میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں, اپنی پارٹی کے لیے کتنا بڑا اثاثہ ثابت ہوتے ہیں. اور یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ نواز شریف صاحب اگر پاکستان آئیں گے تو یہ تاثر مضبوط ہوگا کہ نواز شریف صاحب ایک خاص ڈیل کے تحت پاکستان آئے ہیں. وہ بغیر ڈیل کے پاکستان آنے والے نہیں تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں اور نواز شریف صاحب میں کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اور اس کا فائدہ پی ٹی آئی اٹھانے کی کوشش کرے گی کہ جناب نواز شریف صاحب ایک دفعہ پھر ڈیل کر کے پاکستان آئے ہیں. بہت بہت شکریہ سلمان عابد صاحب. سر سوال بہت تھے لیکن وقت کے باعث آپ سے مزید نہیں کر سکے, کسی اور نشست کے لیے چھوڑتے ہیں. یقیناً مسلم لیگ نون اور خاص طور پر نواز شریف صاحب کے کندھوں کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے کہ آیا عوام میں کیا لے کر جانا ہے, لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہوگا کہ نون لیگ اس بیانیے کو لے کر جائے اور اس کے ساتھ کامیاب بھی ہو, کیونکہ ان کی ممکنہ طور پر پاکستان واپسی کے اوپر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستانی معیشت کے لیے بہتری کے آثار آیا نمایاں ہو رہے ہیں یا یہ سب کچھ جو کہ پاکستانی روپے کے استحکام سے ہو رہا ہے یہ سب کچھ نمائشی ہے. اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کے لیے معیشت کے حوالے سے پچھلے دن کچھ خاصے بہتر نہیں رہے ہوں گے, لیکن اس میں کچھ مثبت خبریں ضرور آئی ہیں. ایک طرف پاکستانی روپے کو استحکام ملا ہے, دوسری طرف ڈالر کی اڑان کو کنٹرول کیا گیا ہے, اور تیسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی طرف سے جو لینڈ مارکس متعین کیے گئے تھے پاکستانی معیشت کے لیے, آہستہ آہستہ کر کے ان کو اچیو کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. اگر یہ دیکھا جائے تو کم از کم یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ نگراں حکومت نے مستقل حکومتوں سے کہیں زیادہ بہتر پرفارم کیا ہے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستانی روپے کو نہ صرف استحکام ملا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ملک میں سونے کی بھی جو ریٹس ہیں ان میں کمی آئی ہے. لیکن کیا واقعی ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکے گی؟ پاکستانی حکومتیں جو اسراف کرتی ہیں اس کو کمی کر کے اس میں اس کے ساتھ کچھ بہتری لا کے عوام کے لیے کسی ریلیف کی گنجائش پیدا کی جا سکتی ہے یا پھر نہیں؟ پروگرام کے اس سیگمنٹ میں اس پہ ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے. اس پر بات کرنے کے لیے ماہر معاشیات اور اس کے علاوہ سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا پروگرام میں. سر یہ فرمائیے گا کہ بظاہر تو اس ویکینڈ پہ خبریں یہ آئیں اور اچھی بھی آئیں کہ پاکستانی روپیہ مستحکم ہوا ہے, ڈالر کی اڑان رکی ہے, لیکن اس کو ہم دیر پا سمجھیں یا پھر یہ وقتی خوشی ہے جو کہ پاکستانی اکانومی کو مل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال یہ کہ آپ نے جو اسیسمنٹ دیا ہے کہ ملک کے حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں, اس میں دیکھیے کچھ چیزوں میں تو بہتری ضرور آئی ہے, مگر ابھی بھی کچھ چیزیں بہت پریشان کن موجود ہیں. سب سے پہلے میں آج کی آپ کو خبر سنا دوں کہ سپتمبر کے مہینے میں افراط زر کی رفتار نمایاں طور پر بڑھ گئی ہے, اور یہ ایئر ٹو ایئر بیسس جسے کہتے ہیں یہ 31.4% تک پھر سے چلی گئی ہے, 30% کے اوپر, جبکہ جولائی اور اگست کے مہینے میں یہ تقریباً گرا کے کافی حد تک کم ہو چکے. تو یہ ایک بہت پریشان کن بات ہے, اور اگرچہ روپے کے قدر میں بہتری آئی ہے تقریباً 6 سے 7% کی, مگر اس سے ابھی تک افراط زر میں کوئی کمی نہیں آئی ہے, اس میں اضافہ ہے. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ دیکھیے اس وقت ہمارے لوگوں کے لیے سب سے اہم جو چیز ہے وہ افراط زر ہے. لوگ بے پناہ پریشان ہیں, اور اگر اس میں اضافہ ہوا تو یہ کہنا کہ ہماری عبوری حکومت کی پرفارمنس پچھلے حکومت سے بہتر ہے, یہ میرے خیال سے بہت پری میچور ہے. صحیح, ابھی ہمیں دیکھنا ہے کہ آگے چل کر کیا ہو. ٹھیک,
اچھا مگر مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ یہ 21% پر پھر جا چکا 21% افراط پر زر۔ جی سر، نہیں یہ بہت بڑی خبر ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ لوگ تو اس خوش فہمی میں تھے کہ شاید حالات کچھ بہتر ہوں گے۔ اچھا سر، اسی حوالے سے ایک ضمنی سوال بھی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کچھ کمی تو کی گئی ہے، لیکن پہلے بھرپور اضافہ بھی ہوا، تو آپ کے خیال میں اس کے بعد اب سننے میں آ رہا ہے کہ گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کرنے جا رہے ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ ایک طرف سے ریلیف کی گنجائش پیدا اگر ہو بھی رہی ہے تو دوسری طرف وہ بوجھ صارفین پر ڈالا جا رہا ہے، تو آنے والے ہفتے اور مہینے بھی کیا عوام اسی پریشر سے گزریں گے، یا کہیں کوئی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے مستقبل قریب میں کہ جہاں کچھ کشن مل سکے عوام کو؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس میں ایک واضح طور پر تیل کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جون کے مہینے میں برنٹ کروڈ جو ہم خریدتے ہیں زیادہ، اس کی قیمت $74 فی بیرل تھی، اب وہ تقریباً $95 فی بیرل ہو چکی ہے۔ ٹھیک۔ اور جو چھوٹی سی کمی لائی گئی جب گورنمنٹ نے کل اناؤنس کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ روپے کے قدر میں جو 6-7% کی بہتری آئی ہے، اس سے کچھ ریلیف یقیناً ملا ہے، مگر آپ یہ دیکھیے کہ اگرچہ انہوں نے موٹر اسپرٹ اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت کچھ کم کی، کوئی خاص نہیں مگر کم کی، ایل پی جی کی قیمت کو نمایاں طور پر بڑھا دیا۔ ٹھیک ایسا ہے۔ نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ ایل پی جی جو ہے وہ مڈل کلاس گھرانوں میں زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت افراط زر کی جو سلسلہ ہے یا کہانی ہے وہ پریشان کن ہے، اور جو حکومت نے کہا تھا سال کے آغاز میں ہم افراط زر کو تقریباً 30% پچھلے سال سے کم کر کے اس سال 21% پر لے آئیں گے، ایسا ہوتا ہوا نہیں لگ رہا ہے اس وقت، اور افراط زر میں تو اضافہ ہوا ہے اور 31% تک جا چکی ہے آپ کی اس کنزیومر پرائس انڈیکس ستمبر میں۔ تو یہ ٹھیک۔ بہت پریشان کن حالات ہیں۔ اس میں آپ اجازت دیں تو 2-3 چیزیں جی اور جی کہہ دوں۔ جی سر، فرمائیے۔ آٹے کی قیمت میں آپ کو حیرت ہوگی کتنا اضافہ ہے، مجھے کہتے ہوئے بھی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ 85% سال میں۔ یہ سب سے اہم چیز ہے لوگوں کے ڈائٹ میں، کھانے پینے کے اشیاء۔ 85%۔ پھر چاول جو ہے اس کی قیمت میں 66% اضافہ۔ یہ دو ہمارے سٹیپل ہیں ڈائٹ کے، جو سیریلز ہیں، اور سب سے زیادہ تو ماشاءاللہ چینی کی قیمت تقریباً 90% سے زیادہ ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ ایک جو عام گھرانہ ہے پاکستان کا، ان اضافوں سے وہ کس طرح وہ اپنی زندگی کو سنبھالیں گے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو اضافے ہو رہے ہیں آپ کی پوری حکومت کے دوران، جس کے بارے میں آپ کی بڑی فیوریبل رائے ہے، جی تو کم از کم یہ چیزوں کی قیمتوں کو تو کنٹرول کرنے کی بالکل کوشش صحیح کہہ رہے ہیں سر۔ ہوتی۔ اچھا ایک اور سوال سر اس حوالے سے، آپ نے بھی شروع میں جو بات کی کہ اس حکومت کو کریڈٹ نہیں دینا چاہیے جو کچھ بھی ابھی ہو رہا ہے روپے کے حوالے سے، سر ابھی بظاہر اگر دیکھا جائے تو ایک طرح سے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت مل کے کریک ڈاؤن کر رہے ہیں بجلی چوروں کے خلاف، ڈالر مافیا کے خلاف، جو منی ایکسچینجز ہیں ان کے خلاف، اس سے جو بھی نتائج مل رہے ہیں، آپ کے خیال میں سر ماضی کی حکومتیں تو یہ بھی اچیو نہیں کر سکیں، تو کیا اس کا کریڈٹ اصل میں سوللی اسٹیبلشمنٹ کو دینا چاہیے کہ پیچھے وہ مضبوط کھڑے ہیں؟ کیونکہ حکومتیں تو پہلے بھی رہیں سر، باتیں وہ بھی کرتے رہے، لیکن کبھی اس طرح کریک ڈاؤن ہو نہیں سکا ان کے اوپر۔ یقیناً یہ مناسب بات ہے۔ دیکھیے جو ایڈمنسٹریٹو میجرز لیے گئے ہیں اور ریگولیٹری اقدامات کیے گئے ہیں، یقیناً یہ اس وقت مناسب اور رہیں گے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر بجلی کی استعمال کے لیے ہمیں باہر سے انرجی امپورٹیشن کرنی پڑے گی اور ان کے قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ایل این جی میں، آپ کے کول میں، آپ کے تیل میں، تو
कीमतों में तो इजाफा होता रहेगा, खुदा न खास्ता। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि गैस की कीमतों को तकरीबन 2 गुना करने वाले हैं, तकरीबन 60% बढ़ा चुके। तो यकीनन ये जो सेविंग्स आ रही हैं वो अच्छी हैं, मुनासिब हैं, मगर उसके बरक्स जो बाहर से प्रेशर आ रहा है वो बेपनाह है। और एक और बात कहते चलूं आपसे कि डॉलर के लिहाज से हमारी रुपए की कदर में बेहतरी आना वो इस चीज को नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपके तवाज़ुन अदायगी जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जिसे कहते हैं बाहर की दुनिया के साथ, आम तौर पर रुपए में बेहतरी उस वक्त आती है सस्टेन्ड बेसिस पर जब आपके तवाज़ुन अदायगी में बेहतर हालात होते हैं। बिल्कुल ठीक। सर आखिरी सवाल सर कि आईएमएफ से हमने मुआहदा तो कर लिया 9-10 माह लगा के, और उसके बाद हमें कुछ सांस लेने की गुंजाइश भी हमारी इकोनॉमी को मिल गई, लेकिन अब आईएमएफ के वफ्द ने अब आना है रवा माह, और उसके बाद जुलाई से सितंबर तक का जायज़ा लेना है। सर आपके ख्याल में इस गवर्नमेंट के पास टैक्सेस आयद करने और मज़ीद और कॉन्स्ट्रिक्ट करने के अलावा कोई और पॉलिसी है? क्योंकि आईएमएफ तो अपनी स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ आएगा और आगे भी लेकर चलेगा, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी गवर्नमेंट कोई गुंजाइश पैदा करेगी कुछ आसानी के लिए? बात दरअसल ये है कि जो आपने जिसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, आईएमएफ जो आएगा क्वार्टरली रिव्यू के लिए, वो जो अहदाफ तय किए थे हुकूमत के साथ उनके बरक्स वो देखेंगे कि क्या पाकिस्तान उनको हासिल कर पाया है। अभी तक तो एक अच्छी खबर जरूर आई है कि एफबीआर के रेवेन्यूज जो हैं वो कुछ टारगेट से ज्यादा रहे, ये अच्छी बात है। मगर साथ साथ बहुत से ऐसे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है जिसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी अभी भी काफी हद तक परेशान कुन है। तो ऐसा ना हो कि जब नवंबर के आगाज में जब आईएमएफ का रिव्यू प्रोसेस शुरू होता है तो हमारी अबूरी हुकूमत से कहा जाएगा कि कुछ इमरजेंसी के तौर पर इक़दामात लें ताकि जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया पूरे नहीं हो रहे हैं उनको पूरा। बिल्कुल सही। अब मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ क्विकली। जी सर। एक तो ये है कि जो बोरोइंग का पैमाना है वो हद से ज्यादा बढ़ चुका है बैंकों से, गवर्नमेंट का। दूसरा, आपकी जो प्रोविंशियल हुकूमतें हैं जिनको साल भर में सरप्लस लाना है 600 अरब का, वो इस वक्त सब खसारे में जा चुके हैं। तीसरी तरफ जो एसओईज हैं उनकी बोरोइंग का पैमाना काफी बढ़ चुका है। तो बजटरी पोजीशन ओवरऑल आप देखें तो कुछ हद तक परेशान कुन है और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया मीट करने में दिक्कत जरूर आ सकती है। तो इसलिए हमारी जो माशाल्लाह आप जो कह रहे हैं कि अच्छी अबूरी हुकूमत जो है वो क्या इस मसले को हल कर पाएगी, ये अब देखिए। बिल्कुल ठीक। चैलेंजेस बहुत है सर। एक आखिरी सवाल सर, आपकी गुफ्तगू से ही निकला है, मैं चाहूँगी आपकी मौजूदगी का उठाते हुए वो भी कर लूँ। सर कुछ लोगों की राय है, आप इस पे बेहतर तबसरा कर सकते हैं, कि अमेरिका का क्योंकि अफ़गानिस्तान से इनखला हुआ और उसके बाद अब वो डॉलर की रेल पेल और वो जो ज़माना जब पाकिस्तान में डॉलरों की बारिश थी वो नहीं रहा, तो इसलिए पाकिस्तानी इकोनॉमी विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ चली गई। तो क्या आपके ख्याल में ये फ़िलॉसफी दुरुस्त है? क्योंकि आज हम इकनॉमिकली जहाँ खड़े हैं, क्या हम उसको सिर्फ अमेरिका से जोड़ सकते हैं, या इसके अलावा भी इसमें आप समझते हैं कि बहुत सी दीगर वजूहात भी शामिल थी, यानी किसी एक जमात को इसका क्रेडिट या इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता? देखिए, एक तरफ तो आईएमएफ का प्रोग्राम काफी सालों से तकरीबन जारी रहा है। दूसरी तरफ यकीनन जब पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया था, जब वो अमेरिका ने 9/11 के बाद में हमला किया था अफगानिस्तान पर, उसके बाद काफी सालों तक 2016 तक पाकिस्तान को आप ठीक कह रही हैं कि पैसे काफी मिले थे, 33 अरब डॉलर, जो कि बड़ा अमाउंट है। मगर आप ये देखिए कि 2015-16 के बाद में माशाल्लाह चाइना से हमें तकरीबन उसी लेवल के पैसे मिले हैं, मगर फर्क कोई पड़ा है नहीं। मसाइल हमारे अंदरूनी हैं,
हमारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें हमें हल करना। ये कहना कि हम जिस तरह SITF के वाले कहते हैं कि हम जो है वो $75 अरब बाहर से ले आएंगे, ये हल नहीं है। आपको मेहनत करना है, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, अपने एक्सपोर्ट्स में इजाफा लाना है, आपने अपने रेवेन्यूज में लाना है इजाफा, अपने खर्चों में कमी लानी है। ये सब चीजें आपको करना है, वक्त आ गया है। और इसके बगैर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स के बाहर के पैसों पर हम बेस करना नामुमकिन। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पाशा, माहिर बात और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हमारे साथ मौजूद थे। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को अपने अंदरूनी मसाइल का ख़ात्मा करना ज़रूरी है। यकीनन सियासी चैलेंजेस अपनी जगह, लेकिन अगर मईशत को, जो कि रोज़ बरोज़ बुरी से बुरी होती जा रही है, अगर मईशत को सही मायनों में ताकत के टीके, जो कि डॉलर की सूरत में हो या पाकिस्तानी रुपए के इस्तेहकाम की सूरत में हो, अगर वो नहीं लगाए गए तो यकीनन ये मईशत आगे आने वाले सालों में अगली हुकूमतों के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकती है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।